ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال رضا عطاری مدنی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم سب کی حاضری بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مقدس کی مبارک گھڑیوں کی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال رضا عطاری مدنی صاحب سے کہ رمضان کے برکات کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ سامعین ناظرین کے دلوں کے اندر عبادت کا جذبہ اجاگر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے فَلْيَصُمْهُ، تو ضرور اس کے روزے رکھیں۔ تو اب برکات رمضان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے جیسا کہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا میں۔ تفسیر خازن کے اندر علامہ صاحب نے لکھا اس میں کہ قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس قرآن میں رمضان کے برکات، رمضان کے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے۔ ایک معنی یہ کہ قرآن پاک مکمل طور پر رمضان المبارک کی جو شب قدر والی رات ہے، یعنی جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں یہ مکمل طور پر قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا اور بیت العزت کے مقام پر یہ قرآن پاک موجود رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے حکمتاً بتدریج آہستہ آہستہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اسے نبی علیہ السلام کی طرف لاتے رہے، اور یوں قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے رمضان میں اترا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن میں رمضان کے برکات موجود ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ تو آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک قرآن پاک کا نزول جو ہے رمضان میں ہے، دوسرا روزوں کی فرضیت کو جو متعین کیا گیا ہے وہ رمضان کے اندر متعین کیا گیا ہے۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ
روزے جو ہے وہ ہم پر 10 شعبان سن 2 ہجری کے اندر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد روزے کی جو فرضیت ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ قرآن پاک سے چونکہ ہم نے سنا کہ یہ ثابت ہوئی، روزے کا معنی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن انسان کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے، باز رہے ان 3 چیزوں سے، تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ ہم پر بھی فرض، روزہ دوسرا جو اس آیت کا یہ ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان پر جو روزے فرض تھے ان کے احکامات کچھ مختلف تھے، ان کے جو حالات تھے وہ مختلف تھے، ان کے اوقات مختلف تھے، ان کے وہ یعنی کافی ساری تبدیلی تھی۔ ہمارے اور ان کے روزوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور آخری بات اور جو روزے کا مقصد ہے وہ ارشاد فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کے کئی معانی مطالب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی و مطلب ہے خوف خدا۔ تو خوف خدا انسان کو نصیب ہوتا ہے، یقیناً روزہ دار خوف خدا کی وجہ سے ہی سارا دن اثر رہتا ہے۔ آپ اور میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، کمرہ بند ہے، تو کیا اگر دل چاہ رہا ہو تو ہم نہیں کھا پی سکتے؟ یقیناً کھا پی سکتے ہیں، کوئی چیز مانع حسی ہمیں کوئی موجود نہیں، لیکن کیا مانع ہے اس وقت؟ کیا چیز روک رہی ہے ہمیں؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو رب کے ہاں کھڑا ہونے سے جس نے خوف رکھا، یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص خوف خدا رکھتا ہے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کی برکات اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بیان کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات غور طلب جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کے معنی کیا ہے، رمضان کا مفہوم کیا ہے۔ ہم روایات سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ہم بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن رمضان کے حوالے سے ہمیں پہلی بات بیسک چیز لغت کے اعتبار سے، یعنی گرامر میں جا کر دیکھیں ہم رمضان کا لفظ، تو عربی گرامر کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو رمضان کا معنی ملے گا کہ رمضان رمد سے بنا ہے، را میم ضاد، یعنی یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، یہاں سے یہ لفظ رمضان نکلا ہے فعلان کے وزن پر۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے گرم یا گرمی۔ اب چونکہ ایک بڑی پیاری لاجک ہے یہاں پر، بات ذرا دلچسپ ہوگی، آپ کو سننے میں یقیناً بہت مزہ آئے گا اس بات کو سنتے ہوئے کہ رمضان رمد سے بنا جس کا معنی گرمی۔ اب چونکہ جو بھٹی ہوتی ہے، جو گرم بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہا ہم پگھلاتے ہیں، تو چونکہ وہ گرم بھٹی لوہے کو پگھلا کر صاف ستھرا اوزار بنا دیتی ہے، سونے کو پگھلا کر خوبصورت زیور بنا دیتی ہے، اسی طرح رمضان شریف گناہ گاروں کو عبادتوں میں ڈھال کر اللہ کا نیک بندہ بنا دیتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم نے سنا رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا داخل رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اپنے ظاہر پر موجود ہے، وہ ان معنوں میں کہ جنت کے جب دروازے کھلتے ہیں تو جنت کے حور و غلمان کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ جناب زمین والوں کے پاس رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ گیا۔ وہ حور و غلمان ہمارے لیے، روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور اس الفاظ سنیے، آیا کہ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جہنم میں عذاب قبر، رمضان کے مہینے میں عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے پڑھا مرآت المناجی میں، وہ یہ لکھا مفتی صاحب نے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند، جہنم کی جو گرمی ہے، جو تپش ہے، جو لو ہے، جو سختی ہے، وہ ساری جو گناہ گاروں کی قبروں پر آتی ہے وہ اس مہینے کی برکت سے رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی یہ برکت ہے کہ جہنم کے دروازے بند، وہ جہنم کی گرمی بند ہو جاتی ہے، اور یہی مطلب ہے عذاب قبر نہ ہونے کا، یعنی صحیح معنی اس کا یہی۔ اگلی بات وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی شیطان مع اپنی ظلم کے، اپنی تمام کے شیطان قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت جب شیطان قید ہے تو گناہوں کا بازار کیوں گرم ہے؟ رمضان کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے مرآت المناجی میں اس حدیث کی شرح اپنی ذریت اولاد کے ساتھ قید کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، جس کے بارے میں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان شیطان انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ خون گردش کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر جو شیطان یعنی نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نفس کی کئی قسمیں بیان کی گئی، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ ہے۔ تو یہ جو نفس پھر بھی ابھار رہا ہوتا ہے، نادان مسلمان جو ہے وہ اس مہینے کے اندر بھی گناہوں کا گرم رکھتے ہیں۔ سلسلہ جاری رکھا ہوتا ہے، یہ بڑا مرحلہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت کے اسی روایت کے اگلے الفاظ کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، برکات رمضان کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، تو رمضان کی برکتوں سے اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو چند عبادتوں کو کرنے، میں اور آپ اگر ان عبادتوں کو اپنانے والے بن جائیں، میں اور آپ اگر ان عبادتوں کا معمول بن لیں، تو یقیناً رب تعالی راضی ہو جائے گا، اور لعلکم تتقون والے جو جملے ہیں ان کے اوپر ہم صحیح معنوں میں پورے اتر جائیں گے۔ رمضان کریم میں ہمیں اللہ کریم نے چند ایک عبادتیں، سب سے پہلے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ کریم نے ہمیں روزے جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت روزہ ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کریم فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خاص کر اس روزے کی جزا خود دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کو دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، سارا دن کی بھوک پیاس تھکاوٹ شدت تکلیف مشقت برداشت کر کے بالآخر جب افطار کے وقت وہ چند قطرے پانی کے اندر جاتے ہیں، وہ جو ایک کھجور ہے جی جس سے افطار سنت بھی روایتوں سے بھی ثابت ہے، تو جب وہ چند ایک چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی رضا پر عمل کا جو جذبہ ہے اس کا وہ مزید وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرحت عند فطرہ، افطار کے وقت ایک خوشی، وفرحت عند لقاء ربہ، جب یہ روزہ دار رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ملاقات کا جب شرط ہوگا اس وقت جو خوشی ہوگی وہ سب سے بڑی خوشی ہے جو کہ بیان سے بھی باہر ہے۔ اور دوسری نعمت دوسری برکت جو ہمیں رمضان میں نصیب ہوتی ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ تراویح کی برکت ہے، وہ تراویح جیسے نعمت ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ جس نے قیام کیا، قیام کا مطلب یہاں دو بیان کی علماء کرام نے، تہجد بھی مراد ہے اور تراویح بھی مراد ہے۔ تو تراویح میں بھی چونکہ رات ہم عشاء کے بعد قیام کرتے ہیں، ایک اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، قرآن کریم سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی رمضان کی راتوں میں جو ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا غفر لہ ما تقدم، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام کتنی زبردست بات ہے یہ کہ رمضان میں پہلی برکت روزہ، دوسری برکت جناب کیا نصیب ہوئی؟ تراویح نصیب ہوئی، تیسری برکت اعتکاف نصیب ہوتا ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی المعتکف، معتکف کے بارے میں فرمایا کہ یعتکف الذنوب، یہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور فرمایا یجر لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے باہر ہوتا تو یہ کوئی مر جاتا تو اس کے جنازے میں بھی جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی بھی کرتا، روزانہ گھر سے چل کر نماز کے لیے چند قدم چلتا، اس کا الگ ثواب ملتا۔ تو وہ تمام ثواب جو یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ یعنی وہ ثواب عمل ان پر نہیں ہو پاتا، وہ تمام مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ساروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور محترم اسلامی بھائیو، ایک زبردست بات، ایک زبردست برکت نعمت جو ہمیں رات اس ماہ رمضان میں دی گئی، وہ شب قدر جیسی ایک اعلیٰ برکت اور اعلیٰ نعمت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الشہر، یہ مہینہ قد حضرکم، تمہارے پاس آ گیا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ من حرمہا، جو اس رات محروم رہا، فقد حرم خیر کلہ، کہ وہ تمام راتوں کو، وہ تمام بھلائیوں سے وہ بندہ محروم رہا۔ اور پانچویں اور آخری برکت رمضان کے صدقے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے تلاوت قرآن، کہ روزہ دار انسان تلاوت قرآن کرتا ہے، کثرت سے اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہے، اللہ پاک کا کلام پڑھنے کی برکت سے اس کو ایسی کمال کی لذت نصیب ہوتی ہے، ایسا کمال کا اس کو جذبہ نصیب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یقیناً کل بروز قیامت پھر اس کو جنت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو روزے رمضان کریم میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی فضیلت کے اوپر حدیث مبارکہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور خاص کر رمضان کے حوالے سے قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ روزہ دار کے لیے سفارش کریں گے، یہ روزہ دار کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سارا دن بھوک پیاس سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اس موقع پر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب فَمَنَعْتُهُ نَوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکے رکھا، فَشَفِّعْنِ فِيهِ، میری اس کے بارے میں شفاعت کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت اس روزہ دار کے حق میں قبول کر لی جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور ان سب باتوں پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔